اگر ہم وضو کرتے ہیں تو اس کا جو پانی اگر مسجد کے اندر گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال کیا ہے کامران علی بھائی جان، یہ پانی ماء مستعمل ہوتا ہے، اگر یہ پانی جو ہے مسجد میں گر جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا، اور یہ ماء مستعمل خود تو پاک ہوتا ہے لیکن اس میں دوسری چیز کو پاک کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی نماز وضو کرتا ہے اور نماز وضو کے نیچے کوئی اور آدمی نماز وضو کر رہا ہے تو اس نماز وضو سے کیے ہوئے پانی کے دوسرا آدمی اگر نماز وضو کرے گا تو اس کا نماز وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ استعمال شدہ پانی ہے، خود حلال ہے لیکن یہ کسی چیز کو حلال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور دوسری بات، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی رومال وغیرہ ہے تو اس کو استعمال کر لیں، کیونکہ نماز وضو کا پانی وہ پانی ہوتا ہے جس سے ہمارے عیب اور گناہ دھلتے ہیں، تو عیب اور گناہوں کے دھلنے والا پانی ہم مسجد میں جا کر گرائیں، اس سے بہتر ہے پہلے ہی ہم صاف کر لیں۔ اچھا، اس بات کی ثبوت اس بات سے ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز وضو کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ایک بندہ اور بھی نماز وضو کر رہا تھا، تو اس کے نماز وضو کا پانی بہہ رہا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے عیوب گناہیں نظر آ رہی تھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کر کے وہاں سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کہ یا رب کریم مجھے دوسروں کے عیوب نہ دکھایا کر، کیونکہ مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں کس کی عیب رکھ سکوں۔ تو دیکھیں، معیوب یعنی عیبوں والی چیز اگر ہم جا کر وہاں سے آ کر مسجد کے اندر ہی چھڑکیں، پھیلائیں، ڈالیں، تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم رومال استعمال کر لیں، کوئی ٹاول وغیرہ استعمال کر لیں۔ اور اس بات کی ثبوت اس حدیث سے ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز وضو کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رومال کا استعمال کرتے تھے، یعنی اپنے جسم کو، اپنے چہرے مبارک، اپنے ہاتھوں کو ان سے صاف کر دیتے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو معیوب، عیبوں والا، گناہ والا، جو گناہ دھلنے والا پانی ہے اس کو ہم مسجد میں نہ لے کر آئیں، اس کو ہم باہر ہی صاف کر کے پھینک دیں، بہترین طریقہ یہ ہے، ورنہ مسجد میں اس پانی کے گرنے سے کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔